میں چاہتا تھا کہ اس محمد علی مرزا کے جواب میں صرف ایک ہی تقریر کر دوں، لیکن بعد سے بات نکل گئی کہ میں نے جو نظر امامت ان کا بیان کرنا شروع کر دیا تو اس میں کافی ٹائم لگا، تو اب ثابت ہوا کہ مجھے نظریہ امامت کے دفاع کے لیے ایک سے زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو پہلے تو میں ان کے نظریہ امامت بتاؤں گا کہ ان کے نزدیک ثابت بھی کروں گا کہ ان کا نظریہ امامت واقعاً بہت ہی گھٹیا ہے، سراسر کفر و الحاد ہے۔ جماعت عمریہ کا جو عقیدہ امامت و خلافت ہے سراسر کفر و الحاد ہے، یہ بتاؤں ثابت کروں گا۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بچے گانا باتیں، وہ پاگل پانی باتیں جو مولوی اسحاق نے کہا ہے اس کے تعجبات کا جواب دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی شخص پہ ایمان لانا واجب ہو؟ بھائی ہم بتائیں گے آپ کو، ہم بتائیں گے آپ کو، آپ ہی کے کتب سے ثابت کریں گے، قرآن سے ثابت کریں گے، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو ملائکہ سے بات ہو جائے؟ ختم نبوت کے منافی ہے، نہیں ختم نبوت کے منافی نہیں، آپ کو اپنے عقائد کا نہیں معلوم، آپ کو اپنے کتب کا نہیں معلوم۔ مولوی اسحاق شیعوں کے ضد میں آ کر آپ جو ہے نا، آپ ایک مطالعہ ہے آپ کا، لیکن جب آپ شیعوں کے ضد میں آ جاتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں اپنے کتب کو۔ میرے عزیزو آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، میری بات ختم۔ اب میں آپ کے ٹیلی فون کالز لوں گا، واٹس ایپ پہ میرے نمبر ادھر لگائیں، یوٹیوب پر اور فیس بک پر، اگر کوئی شخص کال کرنا چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ میں جماعت مخالفین کو وقت دینا چاہتا ہوں، جماعت مخالف والے جو ہیں سب سے پہلے وہ بات کریں۔ میری خواہش یہی ہے کہ شیعہ برادران جو کال نہ کریں، مخالفین کال کریں، اسی موضوع پر جو باتیں میں نے کی ہیں نا اسی موضوع پہ وہ بات، جو اور خارج از مسئلہ بات کریں تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا عزیزو۔ السلام علیکم یار۔ یا علی مدد، السلام علیکم۔ او بھائی میں نے کہا نا شیعہ فون نہ کریں، آپ کیوں فون کیا آپ نے؟ حسن اللہ یاری سے بات کرنی تھی۔ اللہ حسن اللہ یاری عرض کر رہا ہوں۔ علامہ صاحب یا علی مدد جی۔ یا علی مدد، یا علی۔ علامہ صاحب میں آپ کو تقریباً 2017 سے سن رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں پہلے 2017 سے پہلے ایک سنی تھا، یعنی عمری تھا، تو آپ کی نا علامہ نصر اللہ سے نا ایک دفعہ ڈیبیٹ ہوئی تھی، آپ نے اس کو کال کی تھی، اور بن علوی کو بھی آپ نے کال کی تھی۔ نصر اللہ کون ہے؟ جو ہے نا یہ جو امہ ٹی وی والے تھے۔ اور نہیں کال کیا تھا نصر اللہ کو، نصر اللہ کو میں جانتا بھی نہیں۔ علامہ صاحب آپ نے امہ ٹی وی کو کال کیا، امہ ٹی وی کو کال کیا تھا، ہاں۔ اس کے بعد علامہ صاحب انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں برطانیہ آ جائیں، تو اس کے بعد میں نے ان کو بہت کال کیا، اس کے بعد میں نے ان کو بہت فون کیا، بہت کال کیا اور بہت ای میل بھیجے، انہوں نے کوئی جواب نہیں ہے۔ انہوں نے جان چھڑانے کے لیے آن ایئر مجھے کہہ دیا کہ اب کچھ نام میں بھول جاتا ہوں، آپ نے کہا نصر اللہ، میں نصر اللہ کو نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کوئی کام کرنے والا ہے وہاں پہ نصر اللہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ برطانیہ آ جائیں، تو میرا عرض ان سے یہی رہا کہ بھائی برطانیہ آنا یہ چلیں، یہ کوئی مشکل کام ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ شرط رکھتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ آنے سے پہلے میں شرائط طے کرتے ہیں کہ شرائط مناظرے کے کیا موضوع، وقت کہاں ہوگا، آپ سے ملاقات کہاں ہوگی، یہ سب باتیں طے۔ خدا جانتا ہے کہ ان کے ای میلیں بھیجیں، ان کو کال کیا، وہ سب میرے انگلش والے فیس بک ہے یا اردو والے فیس بک میں سب موجود ہیں، انہوں نے کبھی جواب ہی نہیں دیا۔ اچھا جی، مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے۔ مسئلہ نہیں، اسی مسئلے جو میں نے تقریر کیا اس مسئلے پہ سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لو جی۔ اچھا جی، بیسیکلی نا میں فالوور تھا انجینئر محمد علی مرزا کا۔ اس وقت جب اس نے نا آپ کے خلاف تقریر کی تھی تو میں نے نا پھر یہ دیکھا کہ اس نے آپ کے بارے میں تقریر کی، میں دیکھتا ہوں وہ ہیں کون، تو میں نے تبھی آپ کو سرچ کیا، تو میں تب آپ کے جو سیریز تھی، جو خلافت کے موضوع پہ آپ کی سیریز تھی، یا جو آپ نے عمر کے اوپر آپ نے ایک سیریز بنائی، وہ تقریباً میں نا مطلب کافی لمبی قسطیں تھیں، وہ پھر میں سنتا رہا۔ اس کے بعد پھر مجھے مولا نے مطلب اللہ کی طرف سے ہدایت ہوئی، اور میں نے پچھلی پوری زندگی دعا کی۔ ابھی علامہ صاحب ابھی میری کنڈیشن یہ ہے کہ میرا دل بڑی سپیڈ سے دھڑک رہا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ خدا آپ کو عزت ہے، ہم ہمارے بھائی ہیں بھائی، میں آپ کی طرح ایک گناہ کار انسان ہوں، آپ گناہ کار نہیں، میں گناہ کار انسان۔ جی میں نے اتنے کمنٹس میں نے کیے ہیں، شاید ہی کسی نے کیے ہو، لیکن نا ابھی میں سرسری ابھی میں اسٹڈی کر رہا تھا تو آپ کا نیچے نمبر آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا میں اس نمبر پہ کال کر کے چیک تو کروں کہ یہ علامہ صاحب کا نمبر ہے، تو بس مولا نے یہ تھی دل میں یہ چاہت کہ آپ سے نا، کیونکہ جس کی وجہ سے بندے کو ہدایت ملتی ہے نا، مجھے پتا ہے نا کہ میری زندگی میں آپ کی کتنی اہمیت ہے۔ خدا آپ کو عزت دے بھائی، یا عالم، بہت مہربانی، بہت خدا حافظ۔ میرے عزیزو آپ سے گزارش ہے، میرے اپنے بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں، آپ شیعہ اگر ہیں تو ابھی کال نہ کریں، مخالفین کو کال کرنے دیں، ہم نے ان کے مذہب پہ اتنا حملہ کیا ہے، اتنا نقد کیا ہے، تو ان کو بات کرنے کا موقع دیں پلیز، ٹھیک ہے نا۔